سب سے بڑی سنت اعتکاف کی تھی۔ کئی اللہ کے نیک بندیوں کو یہ توفیق مل گئی تو اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیے، کسی کو توفیق نہیں ملی تو وہ اللہ ان کو چاہیے کہ توفیق دے دیں تو کم سے کم نفل اعتکاف کریں۔ نفل اعتکاف، کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو پھر آدمی کو اعتکاف کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ کسی شاعروں نے کہا، کتنا اچھا کلام، اس پر علماء لکھتے ہیں ایک آقا اور ایک غلام دونوں ایک راستے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ غلام کو ایک مسجد نظر آئی، دوپہر کا وقت تھا، بادشاہ سے آقا سے اجازت لیا کہ میں سامنے جا کر مسجد میں نماز پڑھ کر آنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آقا نے غلام کو اجازت دے دیا، جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ جب اس کو اجازت مل گئی تو غلام نے آقا سے فرمایا، دیکھو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دھوپ میں باہر کیوں کھڑے رہیں گے؟ آپ بھی آ جائیں مسجد میں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی نماز پڑھ لو۔ تو اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، تم پڑھ لو، اعتکاف میں بیٹھو گے تو نہیں لو ماں تمہیں بیٹھو، ہمیں بیٹھتے نہیں لو، ہم نہ کاما ہے لو دنیا کے، ہم نہ بلّہ کی شاپنگ کرنا ہے لو، ابھی ہماری رمضان کی شاپنگ نہیں ہوئی لو، اس طرح بول رہے تھے۔ ویسا جو بادشاہ بھی کیا بولا، آقا بھی کیا بولا، تمہیں جاؤ، تمہیں جا کے بیٹھو اعتکاف میں، تمہیں جا کے پڑھ لو نماز، میں یہاں باہر کھڑ کے رہتا ہوں، اس طرح بولا۔ تو وہ غلام گیا، اندر جا کے کیا کرا، نماز پڑھ لیا۔ اب باہر آنا سوچنا، نماز پڑھنے بعد باہر نہیں آیا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 5 منٹ ہو گئی، 10 منٹ ہو گئی، 15 منٹ ہو گئی، کیا بھائی آتے نہیں باہر؟ پکارے، عبداللہ صاحب اندر ہے، چلے گئے، زندہ ہی نہیں چلے گئے، 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گئے، 2 منٹ میں آتوں بول کے گئے تھے مسجد میں، اب تک نہیں آئے۔ تو اندر سے آئے عبداللہ صاحب، آگے جواب دیے، میں آنے والا تھا لیکن اندر ایک صاحب ہے، انہوں روک لیا مجھے، باہر جانے نہیں دے رہے۔ غصہ آیا ان کو، آقا کو، کون ہے جی انہوں باہر تم نہ نہیں آنے دے رہے سو، بولو میرے کو کون ہے انہوں؟ تو کیا بولے انہوں جواب میں؟ انہوں کون ہے بولے تو انہوں ہے جو تم کو مسجد میں آنے نہیں دیا نا، انہوں مجھے باہر جانے نہیں دے رہے، انہوں جس نے تم کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دی، انہوں نے مجھے اپنا در چھوڑنے کی توفیق بھی نہیں دے رہے ہیں، یعنی اپنے در میں ہی بٹھا لینا چاہ رہے ہیں، اپنے رحمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے برکتوں میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ جس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں اس کو مسجد کی نورانیت مل جاتی ہے، اعتکاف کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو مل جاتی ہے، اور اس کو توفیق نہیں ملتی، وہ باہر جیسا بادشاہ دھوپ میں کھڑا تھا، اونر دھوپ میں کھڑا تھا، اندر آؤ بولے تو نہیں آیا، وہ دھوپ میں رہ جائے گا، یعنی دنیا کی مشغولیتوں میں رہ جائے گا، نیک کاموں میں نہیں آ پائے گا۔ اس واسطے محترم خواتین، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو اس عشرے کی قدر کرنی چاہیے، اس عشرے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس عشرے میں کرنے کا کام صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ وہ کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش کرنا۔ شب قدر خالی 27ویں رات کو نہیں ہے، شب قدر 5 راتوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف کر کے شب قدر کو تلاش کرے، نہیں ملی شب قدر، بھی رہنے کیا اگلے 10 دن بیٹھے 11 سے 20 تک، اس میں بھی نہیں ملی، پھر کیا کرے 20 پر 1 سے 30 تاریخ تک بیٹھے، یعنی آخری عشرے میں بیٹھے، اس میں مل گئی اللہ کے نبی کو شب قدر۔ اب انہوں بولنے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو بولنے کے واسطے گئے، شب قدر مل گئی، شب قدر مل گئی، شب قدر بڑی چیز ہے، 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ وہ پورا لمبا واقعہ ہے سنانے کے خاطر۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس دور کے صحابہ تھے، ان لوگوں کو پوچھا، ان لوگوں نے جب سنا کہ پہلے زمانے میں بوڑھی عورتیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، 80 سال خالی نماز میں رہتے تھے، عبادت میں رہتے تھے، تو صحابہ کو کیا ہوا، اے اللہ کے نبی، ہم نا عمر 60 سال ہے، اس میں دیکھے تو 15 سال بچپن کے گزر جاتے، اس کے 15 سال جوانی میں گزرتے، اس کے 15 سال شادی شدہ فلاں کاموں میں گزرتے،
پھر اس کے 10 سال بڑھاپے میں گزرتے، نانا نانی دادا دادی بننے میں گزرتے، کہاں پورے 40 سال 80 سال عبادت کرنے کی توفیق ہم نہ ملتی۔ یہ لوگ بڑے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اتنے سال عبادت کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو جب صحابہ کی یہ حرص رہی عبادتوں کے معاملے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہم کو عطا کی انعام کے طور پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ آیتیں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا اس میں؟ ہم نے اس رات میں قرآن مجید نازل کیا۔ تم کو معلوم یہ کیا رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہ معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اپنے پاس رکھتی ہے۔ یعنی ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، خالی ایک رات میں عبادت کر لیے تو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب کرنے کا ثواب مل جائے گا، عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ 1000 مہینے کا تو کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے سال؟ 83 سال کچھ دن علماء لکھتے ہیں، اس سے بڑھ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اب اس رات میں کیا ہوتا؟ فرشتے آتے، آ کے ملاقات کر دے، فلانی صاحبہ نماز پڑھ رہی ہے، فرشتے ملاقات کر کے جاتے، فلانی صاحبہ محترمہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بول دے، فلانی صاحبہ سو رہی ہیں، معلوم کچھ نہیں ہے، آج شب قدر ہے، جگنے والی رات ہے، عبادت والی رات ہے بول کر سو گئے، یا پھر پکانے میں لگ گئے، یا پھر اور دنیاوی کاموں میں لگ گئے، پھر شاپنگ میں چلے گئے، ویسٹ اسٹریٹ کو چلے گئے، بنگلور کو چلے گئے، حیدرآباد کو چلے گئے، شاپنگوں میں چلے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آتے، دیکھتے انہوں بازار میں ہے نا، ان کو کہیں کو مغفرت ہونا، انہوں بددعا کے مستحق ہے انہوں بول کر چلے جاتے ان سے ملے بغیر۔ وہی اگر کون تو بھی عبادتاں کرتے رہے، اللہ کا نیک کام کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، صلاۃ و تسبیح میں رہے، تہجد میں رہے، تو پھر ایسے سب جنان سے آ کر کیا کرتے؟ فرشتے ملاقات کرتے، ان کی دعاؤں میں آمین کہتے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آ جاتے، آ کے بندوں سے پوچھتے کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ بندی جو بچے نہیں ہو رہے بول کے میرے سے دعا کرنے والی ہے، آج مجھ سے پوچھو، بچوں کے سلسلے میں اولاد عطا کر دیتا ہوں، اولاد نرینہ سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ کون ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی کمائی سے پریشان ہے، بزنس نہیں لگنے پر، بزنس نہیں چلنے پر، جاب نہیں لگنے پر پریشان ہے، مجھ سے مانگو میں جاب دے دیتا ہوں، بزنس دے دیتا ہوں، کمائی میں برکت دے دیتا ہوں۔ کون ہے وہ عورت جو اپنے شوہر قرضوں میں مبتلا ہے، بیٹا قرضوں میں مبتلا ہے بول کر پریشان ہے، مجھ سے مانگو میں تمہارے بچوں کو، تمہارے شوہروں کو قرضوں سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پکار پکار کر کہتے، ہم کو سنائی نہیں دیتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پکارتے، اعلان کرتے۔ کس کو سنائی دیتا؟ جن کو عقل ہے، جن کو سمجھداری ہے، ان کو سنائی دیتا۔ کیسا سنائی دیتا؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں سب، ابھی جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ سن لینا کافی ہے، یہ سمجھ گئے تو پھر اس رات میں عبادت کریں گے، شاپنگوں کو نہیں جائیں گے، سوئیں گے نہیں، کچن میں نہیں گزاریں گے، بلکہ تہجد میں گزاریں گے۔ تو یہ شب قدر بہت بڑی رات ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو تلاش کب کرنا؟ خالی 7ویں رات کو نہیں تلاش کرنا، خالی پیر کی دن کی رات کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ 5 راتوں میں تلاش کرنا، اور اس کو آسانی سے پانے کے خاطر سنت اعتکاف کرنا۔ سنت اعتکاف نہیں کر سکے، اب ٹائم ہو گیا حضرت، اب کتنا بول کو کیا فائدہ نہیں، اب تو وہ وقت ہو گیا، تو کم سے کم نفل اعتکاف کرنا، 2 دن کا، 1 دن کا، چین سسٹم باری باری کر لینا۔ پہلے نڑن بیٹھو، جوائنٹ فیملی ہے تو پہلے دیورانی بیٹھیں، پھر بیٹی بیٹھیں، پھر امی بیٹھیں، پھر بہو بیٹھیں، اس طرح باری باری کر لے کے اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، عبادت بہت زیادہ کرنے کی سہولت ہوگی، اللہ تعالیٰ ثواب کا کھاتا کھول رکھیں گے، نیکیاں لکھتے ہوئے جائیں گے اعتکاف کرنے پر۔ 1 دن کا اعتکاف کر لینے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت دور کر دیتے، پچھلے اجتماع میں بول دیے سب باتیں۔ تو اس واسطے میری بہنوں، عزیز خواتین، آخری عشرے کی قدردانی کیجئے۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت جس کو نہیں ملی جا کر دیکھو CMC میں، ویلور میں جا کر دیکھو، حیدرآباد نمس میں جا کر دیکھو، فمس میں جا کر دیکھو، ایمس میں دلی میں،
वहाँ हॉस्पिटलों में जाके देखो, या कड़पे की हॉस्पिटल हिमालय है, या फिर वो रिम्स हॉस्पिटल है, जाके देखो। जिनको सेहत नहीं मिली, जो बीमार हो गए, वो तड़प रहे हैं, व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, पेशाब की थैली लगाई हुई है, वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, वो तरावी पढ़ना भी चाह रहे हैं लेकिन सेहत नहीं साथ दे रही है। अल्लाह ने जब हमको सेहत दी, अल्लाह ने जब हमको वक्त दिया, मौका दिया, इसकी कदरदानी करनी चाहिए। बड़े बदबख्त हैं, बड़े महरूम हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं वो मर्द, वो बंदे, वो औरतें जिसको नेमत मिलने की बावजूद भी नाक़दरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, सेहत मिलने के बाद भी इबादत नहीं करते, सेहत मिलने के बाद भी अल्लाह को राज़ी नहीं करते, रमज़ान मिलने के बावजूद भी अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा लेते। इस वास्ते नेमत की क़द्र कर लेना चाहिए, सेहत की क़द्र कर लेना चाहिए, वक्त की क़द्र कर लेना चाहिए। हर आने वाला वक्त उससे बुरा होगा। हरगिज़ हरगिज़ ये न को समझो समा अच्छा रहता गया कि परसों अच्छा रहता गया कि वाक़या कितने सुनाना टाइम। रोज़े की हालत में ज़्यादा बातें नहीं कह सकते वरना कई वाक़यात है। एक आदमी को बोले, एक ओनर ने एक गुलाम को बोला, क्या बोला? 7 मेरे बागीचे हैं। क्या है? 7 मेरे बागीचे हैं, तुम ना बड़ा टोकरा दे दे दूँ, तुम्हें क्या करो 7 बागीचों में भी घूम को क्या क्या होना कि तुम ना पूरा टोकरे में भर लो, पूरा क्या कर लो, एसी चल रही है, सो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं सोना चाहिए, एहतमाम से बयान सुनना चाहिए। अगर कोई सो रहे हैं तो मोहब्बत से जगा देना। कई को बोले तो बयान सुनने के वास्ते है सुना, सोने के वास्ते तो घर में कमरा है, एसी रहती, बेडरूम है, पलंग सब रहते, वहाँ आराम से सो जा सकते थे। यहाँ कई को ऐसो दीन की बातें सुनेंगे, अल्लाह की बातें सुनेंगे। क्या तो भी अल्लाह की बातें सुने तो अल्लाह फिर अमल की तौफीक दे देते, फिर अल्लाह ताला हमको अमल करने का दाइया पैदा कर देते। इस नियत से ऐसो हमें शैतान क्या करता, नहीं चाहता इन्हों कुछ तो नेक बात सुन ले तो फिर कहाँ अमल कर लेते कि शैतान क्या चाहता, मेरे दुश्मन कहाँ बन जाते कि इन्हों। इस बात से क्या करता, मीठी नींद सुला देता। घर में नींद नहीं आती, बयान में बैठे थे नींद आ जाती। ये शैतान की चाल है ये। हाँ, बहरहाल नहीं सुनना चाहिए, जाग कर सुन लेना चाहिए। तो क्या बोल रहे थे कि एक आका ने अपने गुलाम को एक टोकरा दे दिया और बोला, तुम्हारे सामने 7 बागीचे हैं, 7 अमरियाँ हैं, 7 बड़े बड़े अमरियाँ हैं। उसमें है नहीं क्या, अलग अलग फ्रूटा है। एक अमरी में आपिल है, एक अमरी में अनार है, एक अमरी में क्या तो भी अच्छी चीज़ें हैं, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, आवाकाडो है, ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करो, वो पूरे अमरा में जागो, चुनले गा लो, कितने चुल्ले गा देंगे पूरे तुम्हारे। मगर एक शर्त क्या है मालूम? हाँ, एक बार एक अमरी में चल गए तो फिर पीछे नहीं जाना, वो अमरी में खाली आगे जाते रहना। 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर, ऐसे ऐसा बागीचे में जाना। 3 नंबर में जाने के बाद फिर दूसरे नंबर के बागीचे में आने की कोशिश नहीं करना, दरवाज़ा बंद हो जाता। ऐसा बोल के भेजता बादशाह गुलाम को। तो उन्हें क्या करता, पहली अमरी में घुस के देखता, यहाँ पे क्या है, अब्बा यहाँ पे आपिल है, यहाँ पे क्या है, आपिल है, भर लेता टोकरा पूरा। सामने जाता, सामने देखे तो ड्रैगन फ्रूट है, अरे ये तो आपिल से महंगा ना, एक 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये में मिलता ना, आपिल तो क्या भी नहीं, 1 से 4 आया थे। हाँ, तो उस बात से क्या करता, टोकरा खाली करके ड्रैगन फ्रूट भर लेता। फिर आगे जाता, फिर देखे तो आवाकाडो रहता वहाँ पे, अरे ये तो अभी महंगी चीज़ ना, कड़पे में तो मिलते नहीं ना आवाकाडो, एक फल 250 रुपये ना, ये डाल लेंगे। इस बात से उन्हें क्या करता, आवाकाडो भर लेता। उसके बाद आगे जाता, उससे और अच्छी चीज़ मिलती, फिर क्या करता, वो निकाल के फेंक देता, फिर आगे की कोशिश में रहता। ऐसे आगे करता 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 8वें बागीचे में चल जाता। 8वें बागीचे में गए तो वहाँ ना फ्रूट रहते, ना फल रहते, ना फल फलालियाँ रहते, ना तरकारियाँ रहते, कुछ भी नहीं रहते, खाली झाड़ा भी सूखे पत्ते रहते। अब क्या कर सकता, पीछे देखे तो दरवाज़ा बंद हो गया। अब हाय अफसोस, परेशानी में बढ़ जाता। चुपके वो आपिल तो डाल लेता था, चुपके वो केवी तो डाल लेता था, वो आवाकाडो तो डाल लेता था, ड्रैगन फ्रूट तो डाल लेता था। अब यहाँ में अच्छा मिलता बोल के आया। अब हर नए बाग में नई नई चीज़ें हैं ना, एक से एक भारी भारी मिल रहे ना, तो वो समझ के छड़ देता था, वो डालेंगे वो डालेंगे वो डालेंगे बोल के। अब आगे देखे तो
کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، خالی ہے. تو ہے افسوس بول کر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا. تو کیا معلوم ہوا، پہلی تاخرات کو جاگیں گے بول کے بیٹھتے. پھر یہ پہلی تاخرات شب قدر ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کیا کریں گے، وہ بسپرتینویں رات کو جاگیں گے. اس واسطے پہلی تاخرات کو سو جاتے. پھر بسپرتینویں رات کو ایسا بیٹھتے، وہاں بھی سو جاتے. پھر وہ بسپر 5ویں رات کو بھی سو جاتے. پھر اس کے بعد بسپر 7ویں رات کو بھی سو جاتے. آخری تاخرات بستی. اب کہاں جاگ سکتے، اب کہاں تہجد پڑھ سکتے، اب کہاں صلاۃ تہجد پڑھ سکتے. اب تو مہندیاں ڈالنا ہے، اب تو گھراں دھونا ہے، اب تو کپڑے دھونا ہے، اب تو پلنگ پوش صاف کرنا ہے، اب تو گھراں صاف کرنا. عید کے دن بہو آتی، بچے آتے، وہ بیٹی آتی، فلاں آتے، داماد آتے. اب وہ تیاریاں میں رہ جاتے. تو 5ویں تاخرات بھی عبادت نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے. وہ کب ہے؟ عید کی رات ہے. وہ کیا ہے؟ محنتانہ وصول کرنے کی رات ہے. رمضان کے مہینے میں کیا کیا محنتاں کریں گی، وہ پورے پانی کی رات ہے. اس رات میں بھی ہماری عورتوں کی حالت کیا ہے؟ مہندیاں میں گزرتی، سر خرمے بنانے میں گزرتی. مردوں کی حالت کہاں گزرتی؟ وہ گوشت کی دکان کے پاس گزرتی. رات میں کہاں کھڑے ہیں؟ گوشت کی دکان میں یا کپڑے کی دکان میں. کیا لینا ہے؟ بنین لینا ہے. کیا لینا ہے؟ اور کوئی چیز لینا ہے، وہاں گزرتی. اس واسطے اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں، رمضان سے پہلے پوری شاپنگاں، پورے کیا کیا کام کر لے کر ان تاخراتوں میں، ان آخری عشرے میں قدردانی کرتے ہوئے اچھے سے گزارنا ہے، عبادتوں میں گزارنا ہے. بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں میں گزاریں گے تو پھر ہے افسوس کہہ جائیں گے. کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، رمضان کا بھروسہ ہے. اب رمضان گیا نا، نیکسٹ سال پھر رمضان آتا، پکا آتا، اس کے بعد کے سال بھی آتا. لیکن میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں اگلے سال زندہ رہتی ہوں کہ نہیں رہتی ہوں کی. حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے، انہوں لاسٹ رمضان میں. اب حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. سوچا بھی نہیں تھا چراغ بجھ جائے گا بول کر، لیکن نہیں رہے. پرسوں تک تھے، بیٹھ کے بات کر گئے. اب دیکھے تو نہیں ہے، رمضان سے پہلے انتقال کر گئے. تو اس واسطے کیا کرنا چاہیے، ہم اس رمضان کو آخری رمضان سمجھتے ہوئے ان رمضان کے آخری راتوں کو مغفرت کا جو عشرہ ہے، جہنم کے خلاصی کا جو عشرہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا چاہیے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت، سب سے بڑا کامیاب شخص وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیے، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہونے والا بن گیا. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو ہم لوگوں کو چاہیے، جب اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، جب اللہ نے مسلمان بنایا، جب اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، جب اللہ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ آخری تاخراتوں میں بھی اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رکھا. بیمار پڑ جاتے تھے تو کیا کر لے سکتے تھے؟ اچھا رکھا اللہ، تو ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع سے عرض کرنی تھی. اور کچھ باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملی ہوئی چیزوں کی قدر کی جائے، ملے ہوئے وقت کی قدر کی جائے، اس رمضان کی قدر کی جائے، ورنہ نہیں معلوم اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. کئی ایسے لوگاں تھے جنہوں نے اپنی رمضان کی قدر نہیں کی تو وہ آج افسوس کر رہے ہیں. کئی ایسے لوگاں ہیں جنہوں نے اپنے صحت کی قدر نہیں کی. ایک دور میں 4 کاراں تھے، 2 گاڑیاں تھے، 4 9 آدمیاں کام کرنے والے تھے. اب ایسی حالت ہو گئی کہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ وہ خود زکوٰۃ دیتے تھے لوگوں کو. اب ویسا دور آ گیا کہ اب وہ زکوٰۃ کے مستحق بن گئے. جا کر دے تو بات بھی نہیں آ رہی منہ سے، پیشاب کی تھیلی لگ گئی ہے. تو اس واسطے صحت کی قدر کر لینا چاہیے. مال اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے. آنکھوں کے سامنے مدارس چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان مدارس کا تعاون کرنا چاہیے. مال مل جانے کے بعد اگر تکبر آ گیا، آنکھیں آسمان میں چل گئے، پیر زمین میں رہنے کے بجائے ہواؤں میں اڑ گئے، نیچے والے نہیں دکھ رہے ہیں، تکبر آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو مال دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسی اللہ کو مال چھیننے کی بھی طاقت ہے. ہم بھی عجیب لوگاں ہیں. ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ حقیقت میں ایمان تو اللہ پر لائے، عزت دینے والے اللہ،
ذلت دینے والے اللہ، مال دینے والے اللہ، غریب کرنے والے اللہ، صحت دینے والے اللہ، بیمار کرنے والے اللہ، زبان سے تو بولتے لیکن حقیقت میں نہیں کیا سمجھتے؟ خیر اللہ تعالیٰ دیتے، شر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے سمجھ جاتے۔ اس واسطے کیا کرتے؟ نیک کامہ نہیں کرتے۔ دیکھو سمجھو، تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کئی کو بولے تو جو اللہ مال دیا ہے وہی اللہ مال چھین بھی سکتا، جو اللہ صحت دیا ہے وہ اللہ بیمار بھی کر سکتا، جو اللہ عزت دیا ہے وہ اللہ ذلت بھی کر سکتا۔ اس واسطے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے مدارسوں کو تعاون کرتے رہنا چاہیے، بالکل تکبر سے ہم کہیں کو جانا وہ مدرسے کو، ہم کہیں کو دینا وہ مدرسے کو، ہم کہیں کو کرنا یہ سب چیزاں، ایسا سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے آخری ایام کو قدردانی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری دنوں میں تاخراتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ لوگوں سے یہ ہے، تمہارے بچوں کو گھروں میں رکھ لو، اگر بابا نہیں ہے چپکے تو انہوں کیا بولتے ہیں، میں مسجد کو جاتا ہوں بیان سننے بولتے، لیکن انہوں مسجد کو نہیں جاتے، گھول چور کو جاتے، انہوں مسجد کو نہیں جاتے، وہاں کانتوں بھی جاتے، وہاں کھازی پیٹ کرنے، ٹول کے ٹانگنے، گاڑیاں اڑانے، وہاں جاتے۔ چپکے جا کے دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، عید آنے والی ہے، عید کے دن پھر خوشیاں کے بجائے غم کرنا پڑتا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو۔ اس واسطے بچوں کو گھر میں رکھ لو، بچوں کو، چھوٹے بچے بھی نہیں گیا میں جاتا ہوں ہمیں بول کے صدا دے، مگر انہوں جا کے وہاں بیان نہیں سنتے، انہوں بھیجنا ہے تو ماموں کے ساتھ بھیجو، چاچا ہے تو چاچا کے ساتھ بھیجو، جو بڑے آدمی ہیں، جو عیاشی آوارگی کی عادت جن کو نہیں ہے، جا کر مسجد میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری میں، ان کی نگرانی میں بھیجو، بھیجنے کا ہے تو، نہیں تو گھر کو قفل ڈال کے اندر بٹھا لو، تمہیں نماز کیا پڑھنا ہے کہ گھر میں پڑھ لو، اللہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب تم نہ دے دیتا بول کر گھر میں بٹھا لے کے تمہارے ساتھ نماز پڑھا لو، قرآن پڑھنے واسے بٹھا لو، گھر میں قرآن پڑھنے پڑھاؤ۔ باہر بھیجیں گے اگر وہ بچے، آج کل معلوم ہوتا آپ کو شاید گاڑیاں اڑا رہے ہیں، بلہ غلط کامہ کر رہے ہیں، باہر لائٹاں پھوڑ دے رہے ہیں جا کے، کسی کے گھراں کو بیلاں بجا کر بھاگ جاتے ہیں، بلہ کے ہتھی کامہ کرتے ہیں، نہیں تو کیرم بورڈاں کھیلتے پڑ جا رہے ہیں، کون تو کیرم بورڈ کھیلتے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے بھی، نہیں تو کان تو کھانا پکاتے ہیں تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا آڑے کامہ کرتے ہیں بچے۔ اس واسطے کیا کرو، اپنے گھر میں بٹھا لو، نہیں تو کسی تو بڑے آدمی ہیں تو ان کی ذمہ داری میں، ان کی نگرانی میں بھیجو۔ یہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے حضرت جہاں کے ہیں پھر مجاہد صاحب، کون تو بھی تمہارے بڑے آدمی ہیں تو ان کے ساتھ گلخاں مسجد کو بھی بھیج سکتے ہیں، رات میں بیان ہوتا، ہاں صدام حضرت بھی رہتے، شبیر مولانا صاحب بھی رہتے، وہاں اچھا رہتا، بیان سنتے، تہجد پڑھتے، مراقبہ کرتے، ذکر کرتے، صلاۃ و تسبیح پڑھتے، اچھے اعمال ہوتے وہاں بھی بھیج سکتے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہے۔ اور ایک کام کیا ہے بولے تو صدقہ فطر ادا کرنا۔ یہ چند باتیں بول کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ صدقہ فطر عطا کرنے کی کوشش کریں۔ عورتاں بھی عجیب ہے، 100 روپے دیتے کو کیا سمجھ جاتے ہیں، بھائی اب ہوگی میری ذمہ داری ہوگی سمجھ جاتے۔ 100 روپے دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا، نہیں ادا ہوتا بول کے نہیں، لیکن اللہ جب تم نے بلّہ کے پیسے دیا، اللہ تم کو خالی 100 روپے دے دے گے تو، اللہ خالی ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو 10,000 کی تنخواہ دے دیے تو، 10,000 کی جاب دے دیے تو خوش رہتے کیا چاہتے ہیں؟ 1,00,000 روپے تنخواہ ہونا ہمارے داماد کو، 2,00,000 روپے تنخواہ ہونا ہمارے بیٹے کو، 4,00,000 روپے تنخواہ ہونا ہمارے شوہر کو، اس طرح سمجھتے نا، اس طرح کوشش کرتے نا، ایسے چھنے کیا صدقہ فطر بھی کشمش سے، کھجور سے، پنیر سے، ایسے مہنگے اماؤنٹ سے صدقہ فطر ادا کرنا، تاکہ غریب کے گھر میں بھی خوشیاں ہو، غریب بچی بھی، غریب عورت بھی خوشی سے ان کے گھر میں بھی سیویاں بنائیں، وہ ان کے گھروں میں بھی وہ بریانی بنائیں۔ اس طرح بلّہ کے پیسے دینے کی کوشش کرنا، خالی 100 روپے دے دے کو میں دے ڈالی نے بس ہو گیا، اب ایسا نہیں سمجھ جانا۔ دوسری بات یہ ہے، جن کے گھر والے کویت میں رہتے، سعودی میں رہتے، ہم لوگ کیا سمجھ گئے، انہوں کویت میں ہے تو ان کا صدقہ فطر یہاں کڑپے میں 100 روپے دیتے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا سمجھ جاتے، نہیں ادا ہوتا۔ انہوں کویت میں ہے تو کویت میں صدقہ فطر کتنی ہوتی وہاں معلوم کرنا، انہوں 2.5 کلو، 1.25 کلو کیا ہے حساب ہو، وہاں ملتا ہو، وہاں پہ معلوم کرنا،
समझ में बात हो, वहाँ के रेट के हिसाब से यहाँ देना। सो कोइट में रहने वाले की सदका फितर यहाँ 100 रुपये दे दे के फ़ोन करके बोलाना नहीं, जी तुम्हारी सदका फितर यहाँ दिया ले लीजिए 100 रुपये, अब तुम्हें वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बोल दिया तो उनका शोहर का सदका फितर अदा नहीं होता, बच्चे का सदका फितर अदा नहीं होता वहाँ वाले का। वहाँ जितना अमाउंट होता है सदका फितर का, उतने पैसे यहाँ देने से सदका फितर अदा होता है। अब वहाँ कोइट में कितना रेट है उनको बोलना मालूम कर ले बोलकर, वो मालूम कर ले कि उतने पैसे यहाँ देना। ये सदका फितर है। अच्छे अच्छे कीमती पैसे देने की कोशिश करें। कई ऐसे औरतें हैं जिनके शोहर इंतकाल कर गए, गरीब हैं। कई और ऐसे औरतें हैं जिनके शोहर कैद खाने में पड़ गए, उनके बच्चे रोते हैं, अम्मी अम्मी कपड़े नहीं हैं अब तक हमारे घर में, हमारे दोस्तों कपड़े मोल लिए, हमारे बाजू घर वाले कपड़े मोल लिए, हमारे घर में अब तक कपड़े नहीं है ना अम्मी। कई कहा अम्मी अब तक हम ना कपड़े कौन भी लागो दिए नहीं। इस तरह बच्चे रोते रोते पूछते रहते अम्मी को। अब अम्मी भी क्या करते हैं, गरीब हैं, शोहर का इंतकाल हो गया, लाकर देने वाले कोई भी नहीं है, देखने वाले भी कोई भी नहीं है। वो औरत भी जाकर थके में मुँह छुपाकर रोती रहती, अल्लाह तू मुझे गरीब बना दिया, मेरे शोहर का सहारा भी उठा लिया, अब ये बच्चे मुझे कपड़े होना बोलकर पूछते हैं, अल्लाह तू जाता कर बोल के इस तरह रोती औरत हो। तो हम लोगों को चाहिए जब अल्लाह ने हमको माल दिया, पैसा दिया, तो इन गरीबों के घर को जाना, इंतज़ार में नहीं बैठना। उन्होंने आए तो देती हूँ मैं, उन्होंने पूछे नहीं ले इस बार हो है क्या कि उनके पास हो, ऐसा समझ के नहीं बैठ जाना। बात है नहीं क्या, इज्जत की वजह से नहीं पूछते, तो खुद जाना हमें, जाके नहीं तो फ़ोन है फ़ोन करके बुला लेना, पूछ के तलाश करके फ़ोन पे करा लाने तो आसानी से पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि हर गरीब भी इस खुशी के दिन आसानी से खुशी से वो भी खुशी मनाए, ईद की खुशी मनाए। तो ये चंद बातें थीं। और है नहीं क्या, असल खुशी क्या है, असल खुशी ईद की सेवियां बनाने से, नए कपड़े पहन लेने से नहीं है। असल खुशी उसकी है जिसको रमज़ान में जिसकी मग़फ़िरत हो गई। तो ईद के दिन वईद से बचना चाहिए, ईद के दिन वईद से बचना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूखी रोटी खाते रहते, क्या तुम्हें ईद के दिन भी सूखी रोटी खाते हैं ना? पूछे तो क्या बोलते हो ना, असल ईद तो उसकी है जिसके रमज़ान के रोज़े कबूल हो गए, जिसको रमज़ान में मग़फ़िरत हो गई, जिसको जहन्नम की खुलासी मिल गई, वो असल ईद है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम रमज़ान में अपने आप को जहन्नम से बचा लेने की कोशिश करना, और इस तरह जिस तरह नए नए कपड़े पहन देना ईद के दिन, उस तरह अपने दिल को भी साफ़ कर लेना, नया बना लेना। अब भी वो हसद है, अब भी वो जलन है, अब भी वो कटे फटे रिश्ते हैं, ईद के दिन भी दिल मैले पड़े हुए हैं। इस तरह अगर रहे तो फिर है नहीं क्या, शब क़दर में भी मग़फ़िरत नहीं होती, रिश्ता तोड़ने वालों की मग़फ़िरत शब क़दर में भी नहीं होती, ताल्लुक़ात तोड़ लेने वाले की मग़फ़िरत। तो ताल्लुक़ात नहीं तोड़ लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान के आखिरी दिनों को क़दरदानी से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।